وفاقی حکومت یا افواج کی جانب سے وادی تیرہ کو خالی کرنے کا حکم جاری نہیں کیا گیا۔ وزارت اطلاعات کا بیان، کہا یہ دعوے بے بنیاد، بدنیتی پر مبنی اور مخصوص مقاصد کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ ان دعووں کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پھیلانا اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف غلط معلومات دینا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ آپریشن کے دوران شہریوں کی زندگیوں کے متاثر نہ ہونے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ان کارروائیوں کے لیے آبادی کی منتقلی کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی ایسا کچھ کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ریلیف، بحالی اور آباد کاری محکمے نے 26 دسمبر 2025 کو نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے تحت 4 ارب روپے کی رقم جاری کی گئی ہے۔ یہ رقم تیرہ کے بعض علاقوں سے رضاکارانہ طور پر آبادی کی نقل و حرکت کے پیش نظر رکھی گئی۔ ڈپٹی کمشنر خیبر کے مطابق مجوزہ رضاکارانہ نقل مقامی آبادی کی رائے اور خواہشات کی عکاسی کرتی ہے، جو ضلعی سطح پر منعقد ہونے والے نمائندہ جرگے کے ذریعے سامنے آئی۔ اس میں موسمی حالات، انتظامی سہولیات اور دیگر مقامی عوامل کو مد نظر رکھا گیا۔ یہ عمل کیمپوں کے بغیر بھی انجام دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت ملی۔ کابینہ نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اختیار دیا، اس امید کے ساتھ شمولیت اختیار کی کہ غزہ میں امن قائم ہوگا اور فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے اور غزہ کی تعمیر نو ہوگی۔ ٹرمپ سے ملاقات میں پاک بھارت جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ بھارت میں کھیلنے سے انکار پر بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ سے باہر۔ ICC نے اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیا۔ کرکٹ اسکاٹ لینڈ کی T20 ورلڈ کپ میں شرکت کی تصدیق۔ PCB نے فیصلہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی قرار دے دیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کے کھیلنے کا فیصلہ حکومت پاکستان کرے گی، دوہرا معیار نہیں چل سکتا۔ امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے ایک اور شخص ہلاک۔ شہریوں کا احتجاج، امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ آپریشن روکنے کا مطالبہ۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں، مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ۔ منیاپولس میں 7 جنوری کو بھی امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے خاتون ہلاک ہو گئی تھی۔ گورنر منیسوٹا ٹم والز کا ٹرمپ سے امیگریشن آپریشن فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ کہا ٹرمپ ہزاروں تشدد پسند اور غیر تربیت یافتہ امیگریشن افسران کو منیسوٹا سے واپس بلائیں۔ وفاقی حکومت تحقیقات کی قیادت کے قابل نہیں، تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دیا جا سکتا۔ ICE کے اقدامات میں بے رحمی نظر آتی ہے۔ ٹرمپ کے چیف آف اسٹاف سے 2 بار بات ہوئی۔ صدر ٹرمپ کے درست فیصلہ کرنے پر زیادہ اعتماد نہیں۔ منیسوٹا میں نیشنل گارڈز کے دستے الرٹ ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا منیسوٹا کے میئر اور گورنر پر بغاوت بھڑکانے کا الزام۔ کہا منیاپولس میں شہری کی ہلاکت پر مقامی قیادت کا رد عمل خطرناک ہے۔ منیسوٹا کے میئر اور گورنر کی بیان بازی بغاوت کو ہوا دے رہی ہے۔ صدر ٹرمپ پہلے بھی منیسوٹا میں بغاوت ایکٹ نافذ کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ امریکہ کی متعدد ریاستیں تباہ کن برفانی طوفان کی زد میں۔ شدید برفباری اور بارش، 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ۔ ٹیکساس، اوکلاہوما، ارکنساس میں شدید برفباری، 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ واشنگٹن، نیو یارک، فلاڈیلفیا اور بoston میں شدید برفباری کا امکان۔ نیو یارک کے میئر کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ 9 ریاستوں میں نیشنل گارڈز متحرک۔ امریکہ بھر میں 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ 84,000 سے زائد صارفین کے بجلی سے محروم۔ ٹرمپ نے کہا کہ ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر شہریوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ طوفان کی زد میں آنے والی تمام ریاستوں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ آج سے منگل تک ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برفباری کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج رات ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے، جو پیر تک ملک کے بالائی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ اس دوران بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، مری اور گلیات میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری کا امکان ہے۔ لاہور اور ملتان سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔
ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ تھم گیا۔ کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف مقامات پر کئی فٹ برف موجود۔ رابطہ سڑکیں بند، سردی کی شدت میں اضافہ۔ اپر ہزارہ ڈویژن کے تمام اضلاع میں ریسکیو آپریشن جاری۔ کاغان شہر تک سڑک کلیئر کر دی گئی۔ کالام، ملم جبہ اور گبین جبہ میں برف ہٹانے کا عمل جاری۔ لوور دیر اور کرم میں بھی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ سور ویلی روڈ بحال نہ ہو سکا۔ شمالی بلوچستان اور بالائی سرحدی علاقوں میں سائبیرین ہوائیں۔ مری میں برفباری رک گئی، بجلی معطل۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ وفاقی حکومت یا افواج نے وادی تیرہ کو خالی کرانے کا حکم جاری نہیں کیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق دعووں کا مقصد سیکیورٹی داروں کے خلاف غلط معلومات دینا ہے۔ گل پلازا میں حفاظتی اقدامات نہیں تھے۔ واقعے کے بعد عمارت کے کئی داخلی اور خارجی راستے بھی بند تھے۔ پولیس نے سانحہ گل پلازا کا مقدمہ سرکار کی مدیت میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا۔ غفلت اور لاپرواہی کی دفعات شامل۔ مقدمے کے متن کے مطابق واقعے کے دوران شدید غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آگ لگنے کے وقت بجلی بند کر دی گئی، جس کے باعث عمارت میں موجود افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس حکام کے مطابق FIR میں کسی فرد کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ واقعے کی تحقیقات کے بعد شواہد کی روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کراچی کے سانحہ گل پلازا میں اب تک 71 لاشیں اور انسانی باقیات اسپتال لائی جا چکی ہیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق کا کہنا ہے کہ 22 جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ 6 لاشیں قابل شناخت تھیں، جبکہ 15 لاشوں کی شناخت DNA ٹیسٹ سے ممکن ہوئی۔ ایک لاش کی شناخت قومی شناختی کارڈ سے ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی گل پلازا میں آگ لگنے کے بعد وقت پر کیوں نہیں آئے؟ 18 برسوں میں آپ نے کتنے فائر اسٹیشنز بنائے؟ MQM رہنما فاروق ستار کے سندھ حکومت سے سوالات۔ دیگر رہنماؤں کے ہمراہ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت سوالوں کے جواب دینے کے بجائے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ ان سے پوچھا کچھ جا رہا ہے اور یہ جواب کچھ اور دے رہے ہیں۔ یہ واقعے کی سنگینی سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ ان سے سوال ہو تو یہ کہتے ہیں کہ آپ سانحے پر سیاست کر رہے ہیں۔ کیا یہ بھی نہ پوچھیں کہ واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ کہاں تھے؟ وزراء کی اتنی بڑی تعداد کہاں تھی؟ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ فاروق ستار حقیقت مسخ نہیں کر سکتے۔ گل پلازا کی لیز اور قانون شکنی میں فاروق ستار اور جماعت اسلامی کے ناظمین کا کردار ہے۔ فاروق ستار جھٹلا نہیں سکتے کہ ان فیصلوں کے آگے چل کر گل پلازا سانحے کو جنم دیا۔ اس وقت وہ کراچی کے میئر تھے اور شہری منصوبہ بندی کی ذمہ داری انہی کی تھی۔ یہ تمام غیر قانونی اقدامات 18ویں ترمیم سے پہلے کیے گئے تھے۔ عوام پوچھ رہے ہیں کہ بنیاد ہی غلط رکھی گئی تھی تو نتائج کا حساب کون دے گا؟ کراچی کے علاقے قائد آباد مظفر آباد کالونی میں شادی کی تقریب میں فائرنگ، 1 شخص ہلاک، 2 زخمی۔ ہوائی فائرنگ کرنے والے شاہ زیب کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ اورنگی ٹاؤن، مومن آباد اور کماڑی سے 5 ملزمان گرفتار، اسلحہ، موبائل فون اور نقدی برآمد۔ بہاولپور میں تھانہ نوشہرہ جدید کے حدود میں زمیندار نے کلہاڑی کے وار سے بھینس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ پولیس کے مطابق زمیندار کی بھینس فصل میں گھس گئی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔